7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا تو ان میں 2 لوگ ہوں گے رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 ساتھی، وہ 2 دوست، وہ 2 بھائی جن کی محبت کی بنیاد اللہ کی محبت تھی۔ اجتماع علیہ، اللہ کی خاطر ساتھ تھے، افترق علیہ، اللہ کی خاطر الگ ہوئے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ بڑی اہم ہے، مگر اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت ہی اہم اور نازک اور عظیم الشان مضمون آ گیا ہے جو ہماری توجہ کا خاص طور پر متقاضی ہے، ہماری توجہ خاص طور پر اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، تمہاری کوششیں، تمہاری کاوشیں، تمہاری جافشانیاں، تمہاری محنتیں، تمہاری کد و کاوش، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، تو اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ایک کرائٹیریا ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے۔ فاتبعونی، فالو می، میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے، میری اطاعت کرو گے، تو نہ صرف یہ کہ تم اپنے دعوائے محبت خداوندی میں سچے ثابت ہوگے، بلکہ اس پر مزید تم چاہتے ہو تم اللہ کو چاہنے والے بن جاؤ، مگر اگر تم محمد کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تمہیں چاہنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم اللہ کے منظور نظر ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے وہ ہے اس کا ایمان۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو اس کی دنیا کی زندگی اکارت ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور ایسا نسخہ کیمیا آ گیا ہے جس میں تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو سراپا سرچشمہ ہدایت ہے اور جو سراپا رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ کہہ دو ان سے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس پر اترائیں، اس پر خوشیاں منائیں، اس پر فخر کریں کہ اللہ نے مومن بنایا۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ ہوا خیر مما یجمعون، تمہارے علاوہ دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، مال، دولت، پیسہ، عزت، شہرت، ناموری، ان سب سے بہتر ہے یہ تمہاری دولت جو تمہیں دی گئی ہے۔ اور ایمان بندہ مومن کی نگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر موت کو بھی وہ گلے لگاتے ہوئے ہچکچاتا نہیں ہے۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا تھا اچھا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے میری اجازت سے پہلے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا سب کے سب۔ لیکن ایمان جب سر چڑھ کر بولتا ہے، ایمان کا نشہ، ایمان کی مسرت، قَالُوا لَا ضَيْرَ
ساحران فرعون نے کہا کوئی نقصان کی بات نہیں، نو پرابلم، انا الی ربنا منقلبون، ہم واپس بھی جائیں گے تو اپنے رب کے پاس جائیں گے، اور تو کون سا ہمیشہ یہاں رہ پائے گا؟ تجھے بھی جانا، ہمیں بھی جانا ہے، مگر ہم اپنے رب کو راضی کر کے اس کے دربار میں جائیں گے، اور تو اس کو ناراض کر کے اس کے دربار میں جائے گا۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں تو اللہ سے یہ امید ہے کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کمٹمنٹ کرنے والوں سے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، جس نے اپنے آپ کو کہا میں مومن ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جس نے کمٹمنٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے خرید لیا ہے اس کی جان کو، خرید لیا ہے اس کے مال کو، بدلے میں کس چیز کے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ یہ جو ٹرانزیکشن ہوا ہے، یہ جو سودا ہوا ہے، یہ جو بیع و شراء کا معاملہ ہوا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا چکایا ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان سودا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، مومن کے لیے اس کا ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، سب سے قیمتی شے ہوتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ایمان کے کچھ اجزائے ترکیبی ہیں، کمپوننٹس ہیں، کچھ انگریڈینٹس ہیں، کچھ عناصر تکوینی ہیں، اور قرآن اور سنت کی نصوص سے انہوں نے بتایا کہ ایمان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ 3 جذبے جب بیک وقت پائے جاتے ہیں اللہ کے لیے بندہ مومن کے دل میں، تو اس کا ایمان پیدا ہوتا ہے، تو وہ گویا ایمان حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں پہلا جذبہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم منشیات کھا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، بلکہ نیکیوں کے باوجود بھی اللہ کا خوف ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ یتیما و مسکینا و اسیرا، وہ اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے بھی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں ڈر ہے اپنے رب کی طرف سے کہیں وہ اس طویل مشقت والے دن ہماری پکڑ نہ کر لے، جس سے ہمیں نبیوں نے بیدار کیا ہے، ہوشیار کیا ہے۔ یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، ناداروں کو دیتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، مگر ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ ایک روز ہمیں رب کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں ہمارا صدقہ ہماری خیرات یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ نیکیوں کے باوجود ڈرتے رہنا۔ جنتیوں کے بارے میں فرمایا جنتی آپس میں بات کریں گے تو اس میں کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، جب آپس میں باتیں کریں گے جنت میں پہنچ جانے کے بعد، اور بھائی کیسے ہو، کیا حال ہے، تم کہاں تھے، کیا کیا پریشانی آئی، تو کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا میں جب رہتے تھے اپنے گھر والوں کے بیچ میں تو ڈرے رہتے تھے، سہمے رہتے تھے، پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، پتہ نہیں اللہ کے ہاں ہمیں شرف قبولیت ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں ہم جنت کے مستحق قرار پائیں گے، ہم ڈرے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ تو پہلی چیز میرے بھائیوں ہے ایمان کے لیے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، گناہوں پر نہیں بلکہ نیکیوں کے باوجود بھی، نیکیوں پر اترانا یہ اللہ کے سچے مومن بندوں کا شعار نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو ایمان کا جزو ترکیبی ہے، کمپوننٹ ہے، اور وہ ہے اللہ سے بھلائی کی امید رکھنا، رحمت کی امید رکھنا۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں
جو اللہ کے ناشکرے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر اور عناد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائیں، جو کچھ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید کے رکھنے کے لائق ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو دوسرا جزو ترکیبی ہے اللہ کی فضل و کرم کی امید رکھنا، کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی ہاتھ پیر توڑ کر نہ بیٹھنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ ارے ہمارے اتنے گناہ ہیں اللہ کہاں معاف کرے گا، اللہ کے اوپر کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اور تیسرا جزو ترکیبی ہے ایمان کا اللہ سے بے پناہ محبت، یحبونہم کحب اللہ۔ تم مشرکین کو دیکھو گے، کفار کو دیکھو گے، دنیا داروں کو دیکھو گے کہ اپنے معبودوں کو پوجتے ہیں، ایسے چاہتے ہیں جیسے اللہ کو چاہنا چاہیے۔ کوئی کسی بت کا پرستار ہے، کوئی کسی معشوق پر فریفتہ ہے، کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کسی کا خدا اس کا دولت اور سرمایہ ہے، وہ اس کو ایسے چاہتے ہیں جیسے اللہ کو چاہنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے سپریم ہوتی ہے، سپرلیٹی ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہوتی ہے، سب سے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان کی حلاوت وہ بندہ چکھ پاتا ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کو اللہ اس کا رسول دنیا کی تمام چیزوں سے، اللہ اس کے علاوہ تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ اس کے رسول محبوب ہو جائے۔ تو یہ تین اجزاء جب ملتے ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ اس میں جو تیسرا جز ہے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس سے متعلق وہ آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے تم محبت کرتے ہو، اللہ کی رضا کے تم طالب ہو، تو آؤ میں تمہیں ایک کرائٹیریا دے رہا ہوں، ایک اصول دے رہا ہوں، ایک کسوٹی دے رہا ہوں، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ تمہارا دعویٰ محبت خداوندی سچا مانا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تم محبوب اور منظور نظر ہو جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ کی صحبت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو تقوی شیار ہوں اور جو خوبکار ہوں، جو اچھے کام کرتے ہوں۔ میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ ایسی علامتیں ملتی ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اوپری طور سے، ظاہری طور سے، کہ فلاں شخص کو اللہ چاہتا ہے، فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، فلاں شخص اللہ کا محبوب اور منظور نظر ہے۔ اس میں پہلی علامت ہے اس کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے۔ فاتبعونی، نقش ثانی ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات کا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جس پر میں نے چھوڑا نہیں ہے امت کو، تو وہ مردود ہے، اس کا عمل مردود ہے۔ وہ سنت کی پیروی کرتے ہیں، نمازوں اور نوافل اور عبادات اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کو چھوڑ کر کے اللہ کی محبت کا دعویٰ بے سود ہے، ضیاء ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے فالو کرنا شریعت کو، ایک ہے شریعت سے محبت ہو جانا، اس کی چاہت پیدا ہو جانا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں خوشنما کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی کفر کی، فسق کی، نافرمانی کی۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یاب ہیں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے فالو کرنا، ایک چیز ہوتی ہے دل کا اطمینان، سکون قلب، طمانینت، یہی دین حق ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا ہے دین کے لیے، اب دنیا چاہے جتنے دلائل دے، کتنے ہی ترک دے، حالات چاہے جتنا جبر کریں، اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا دین کی حقانیت کے بارے میں، مطمئن ہے وہ۔ اس کے برابر مقابلے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اس کے مقابلے میں کچھ دل پتھر ہوتے ہیں جن پر دین کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو پہلی چیز اللہ کے محبوب ہونے کی علامت
یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں شریعت آ جائے، اللہ کے رسول کی سیرت اور سنت آ جائے۔ اسی کا ایک لازمی حصہ کیا ہے؟ اس کا اخلاق اور کردار اچھا ہو جاتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ، اور میرا بندہ جن چیزوں سے میرے قریب آنا چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ فرض چیزیں، یہ فرض احکام جو میں نے اس پر نافذ کیے ہیں، میں نے اس پر جاری کیے ہیں۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، مگر میرا بندہ برابر نفل کاموں کے ذریعے، اچھائیوں کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے قریب آتا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے واقعی چاہنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، مگر جب میں اس کو چاہتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پھر اسے گانے سنائی نہیں دیتے، پھر اسے گالیاں سنائی نہیں دیتی، اس کا دم گھٹتا ہے ایسے ماحول میں جہاں گالیاں بکی جا رہی، اس کا دم گھٹتا ہے جہاں فضول باتیں ہو رہی ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر اس کی نگاہ غلط چیزوں پر نہیں پڑتی، اپکائی آتی ہے اس کو۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو تھامتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي، پھر یہ مقام ہوتا ہے بندے اور رب کے وصال کا، اس کی قربت کا، اگر میرا بندہ اس وقت کچھ مانگے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے میں اس کو پناہ میں لیتا ہوں۔ یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے بندے کو، اس کی پوری زندگی ڈھل جاتی ہے اللہ کی مرضی کے، اس کے اخلاق و کردار اچھے ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے ان کے اندر نرمی اور شائستگی ڈال دیتا ہے۔ دولت ہے، بنگلہ ہے، مگر بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے غصہ ہے، بھائی کیوں؟ اللہ کی ناراضی ہے۔ چھوٹا سا گھر ہے، جھوپڑی ہے، دو کمروں کا مکان ہے، محبت ہے آپس میں، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ، ادخل علیہم الرفق، دل میں محبت ڈال دیتا ہے آپس میں۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ رفیق ہے، نرمی پسند کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی اور رفقت کو پسند کرتا ہے۔ ان احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب اللہ کو وہ بندہ ہے جس کا اخلاق اور کردار اچھا ہو۔ بندہ مومن جب یہ قرآن میں پڑھتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ خوبکاروں کو پسند کرتا ہے تو اس کے اندر خوبکاری کی صفت لاتا ہے۔ وہ جب پڑھتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو جو توبہ اور انابت کرے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو جو پاک باز ہوں، تو پاک بازی پر عمل کرتا ہے، اپنے اندر یہ خوبی لاتا ہے۔ وہ جب پڑھتا ہے قرآن کریم فإن اللہ یحب المتقین، اللہ کو اپنے متقی بندوں سے محبت ہے تو اپنے اندر وہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اسے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے تو اپنے اندر صبر و ضبط کی صفات پیدا کرتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اس کی زندگی عدل و انصاف کا نمونہ بن جاتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اس کی زندگی خدا پر اعتماد کی آئینہ داری کرنے لگتی ہے۔ یہ حسن اخلاق، یہ اچھا کردار، یہ اچھے بندوں کی صفات اور خصائل کا کسی شخصیت کے اندر جمع ہو جانا، یہ اس بات کا قرینہ اور دلیل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کے محبوب ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا درد ہو اس کے اندر سینے میں۔ خنجر کسی پہ چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو سن لو، تم میں سے جو اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو لائے گا جس کو اللہ چاہتا ہوگا اور جو اللہ کو چاہتے ہوں گے، وہ اللہ کے بھی محبوب ہوں گے۔ ان کی صفت کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لقمہ نرم ہوں گے، آسان ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، غیروں کے لیے ان کے اندر سختی ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جس کو چاہے دے۔ واللہ واسع، اور اللہ تعالیٰ بہت کشادہ ظرف ہے، بہت نوازنے والا ہے۔
تو مسلمان بھائیوں سے محبت بھی علامت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی محبت ہمارے اندر ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپ ہمارے درد ہونا چاہیے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے معاملوں کی جسے ٹینشن نہ ہو، فلسطین میں کیا رہے ان کا مسئلہ ہے چھوڑو، برما میں آ رہے ان کا مسئلہ چھوڑو، وہ فلیس من المسلمین، جو اللہ کے جو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں فکر مند نہ ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ من قال ہلک الناس فهو اہلکہم، جو خبیث یہ کہتا ہے ارے مسلمان سب بگڑ گئے ہیں، ارے مسلمان ایسے ہیں، سب سے بڑا بگڑا ہوا وہ خود ہے۔ سمجھ لو، جو ساری ملت کو برا کہتا ہے سب سے بڑا برا وہی ہے۔ فهو اہلکم، سب سے بڑی ہلاکت میں وہی خود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّا، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں پر میری محبت واجب ہے۔ وجبت محبتی للمتزاورین فیّا، میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے آنے جانے والوں پر میری محبت واجب ہے۔ وجبت محبتی للمتواصلین فیّا، میری وجہ سے صلہ رحمی اور رشتہ داریاں نبھانے والوں پر میری محبت واجب ہے۔ وجبت محبتی للمتبادلین فیّا، میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کو خرچ کرنے والوں پر، ان کو چائے پانی کرانے والوں پر میری محبت واجب ہے۔ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا تو ان میں 2 لوگ ہوں گے رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 ساتھی، وہ 2 دوست، وہ 2 بھائی جن کی محبت کی بنیاد اللہ کی محبت تھی۔ اجتماع علیہ، اللہ کی خاطر ساتھ تھے، افترق علیہ، اللہ کی خاطر الگ ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، اپنے ایک دوسرے پر شفیق اور مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایسی ہے جیسے کہ ایک انسانی جسم اذا اشتکا منہ عضو، اگر اس کے پیر کا انگوٹھے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو ساری رات پورا بدن کراہتا رہتا ہے، سو نہیں پاتا۔ تو یہ درد ہونا چاہیے، ملت کا درد، اب مسلمانوں کا درد، ان کی ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ سے محبت کی ایک علامت ہے۔ اللہ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آواز لگاتا ہے جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو محبت کرتے ہیں، تم اسے اپنا محبوب بنا لو۔ فیحبہ جبریل، حضرت جبریل اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر حضرت جبریل آسمان کے باشندوں میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے آسمان والو سن لو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ فیحبہ اہل السماء، تو آسمان کے تمام فرشتے، تمام انبیاء اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ ثم یعزى له القبول فی الارض، پھر دنیا میں اس کی قبولیت ڈال دی جاتی ہے، دلوں میں اس کا احترام اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الرجل لا يعمل من الخیر عملا، ایک آدمی بھلائی کرتا ہے دنیا میں، فیحمدہ علیہ الناس، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے؟ کہا تلک عاجل بشر المومن، یہ مومن کو جو اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے اس کا ایڈوانس ہے، اس کی پیش کی سوغات ہے، اس کا پیش کی علامت ہے۔ اللہ کے محبوب ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندے کو مرنے سے پہلے نیک کام کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا استعملہ، جب اللہ کسی بندے کو چاہتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا استعملہ، کیا استعمال کا مطلب کیا ہے، کام لینے کا مطلب کیا ہے؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے نیکی کی اجازت دیتا ہے، مرنے سے پہلے نیک کام کی توفیق دے، کلمہ حق نصیب کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ان الرجل لا يعمل بعمل اہل النار حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع، انسان جہنم والوں کے کام کرتا رہتا ہے مگر اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اس سے کوئی محبت ہوتی ہے، کوئی اس نے اچھا کام کیا تھا، وہ سارے جہنم والوں کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں اور اس کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، مگر پھر اللہ کا حکم غالب آتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مگر آخر میں اسے اہل جنت کے کسی کام کی توفیق مل جاتی ہے جس سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرجل لا يعمل في طاعة الله 70 سنة، ایک آدمی ہے جو 70 سال تک اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتا رہتا ہے،
ثم یحضرہ الموت، پھر موت کی گھڑی آتی ہے، فیضار فی الوصیتی، تو مرتے وقت وہ وراثت میں ناجائز کام کر کے چلا جاتا ہے، اس کو اتنا مت دینا، اس کو اتنا مت دینا، شریعت کے مطابق تقسیم مت کرنا، فتجیب لہ النار، تو جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو نیک کام کی توفیق ملے۔ اللہ کے محبوب ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، اونچا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا ابْتَلَىٰ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محبوب بناتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، اب اس کے جو افراد راضی رہیں اللہ کے فیصلے سے تو اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور جو اللہ سے ناراضی کا اظہار کرے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی ہوتی ہے، پھر جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَىٰ عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ، اور انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کی دینداری کے بقدر۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اگر اس کے دین میں ٹھوس ہے، وہ مضبوطی ہے، پختگی ہے، یبتلا اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ، اور اگر اس کے دین میں تھوڑی سی نرمی ہے، ڈھیل پن ہے، ہلکا پن ہے، تو آزمائش بھی اس کی کم ہوتی ہے۔ وَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اور مصیبت اور آزمائش اور پریشانی بندے پر طاری رہتی ہے یہاں کہ وہ وقت آتا ہے کہ وہ دنیا میں چلتا ہے مگر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے سارے گناہ اس آزمائشوں کی وجہ سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ اپنے بندے سے کہیں خیر کا ارادہ کرتا ہے، اجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو آخرت کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور اگر اپنے بندے کے تئیں کچھ اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عذاب دے، فَيُمْسِكُ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُعَافِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو روکے رکھتا ہے، دنیا میں اسے آسائشیں دیتا ہے، آرام دیتا ہے، عیش کراتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو سارے گناہوں کا وبال اس پر لا دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی آزمائشوں کو دعوت دے، دعا مانگے کہ مصیبت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، عاد رجل من المسلمین قد خفتا، بہت بیمار تھے، بالکل پتلے دبلے ہو گئے تھے، فصار مثل الفرخ، جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے، بہت پتلا دبلا لاغر نہیں، ویسے ہو گئے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا ما کنت تسأل اللہ وما کنت تدعو اللہ، تم اللہ سے کیا مانگتے ہو، کیا دعا کرتے ہو بھائی، ایسی تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ کہا میں کہتا ہوں، میں اللہ سے دعا مانگا کرتا ہوں، اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ آخرت میں جو سزا دینی ہے آخرت میں مت دے، یہی دے دے ساری سزا۔ اللہ کے سنے جب سنا تو کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، لا تطیقہ، تمہارے اندر بس میں نہیں ہے، تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کو چیلنج کرو کہ مجھے جو ہے سزا تو دینا ہے یہاں دینا۔ حلا قلت، تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ مومن کا شیوا اور شعار ہونا چاہیے۔ مصیبت کو دعوت نہیں دینی، لیکن مصیبت آ جائے تو پھر اس آزمائش پر صبر و ضبط سے کام لے، اس پر اٹل ہو جائے، اپنے دین اور ایمان پر جم جائے۔ اسأل اللہ العفو والعافیہ، اے اللہ کے بندو اللہ سے معافی کا سوال کرو، اللہ سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرو۔ فإن أحدهم لم يعطى بعد اليقین خیرا من العافیہ، کیونکہ عافیت سے بڑھ کر ایمان اور یقین کے بعد بندہ مومن کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اس سے عفو کا معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین کے معاملے میں بھی، اپنی دنیا کے معاملے میں بھی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کی پردہ پوشی کر، میرے اندیشوں کو امن سے بدل لے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اے اللہ تو میری حفاظت کر میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے۔ واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور اللہ میں تیرے عظمت اور جلال کے صدقے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے بچا کہ نیچے سے مجھ پر کوئی حملہ کیا جائے یا نیچے سے مجھ پر کوئی عذاب نازل ہو۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اسوہ اور نمونہ ہے۔ میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، ہم جتنی بھی محنت کر رہے ہیں دنیا میں، اب کسی بندہ مومن سے پوچھے، چاہے نام ہی کا مسلمان ہو، کہ بھائی کیا پانا چاہتے ہو، وہ یہی کہے گا میں اللہ کی رضا پانا چاہتا ہوں، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا نام ہے ہندوستان میں جیسا ماحول ہے نفرت کا، اس کے باوجود بھی ہم دین و ایمان سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہاں داڑھی رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، مگر داڑھی رکھے ہوئے ہیں۔ دینی تعلیم دلانا گویا اپنے بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کرنا ہے، مگر دینی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے دینی مستقبل کے تئیں فکر مند ہیں۔ ہم نمازوں کے لیے آتے ہیں، ہم سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرنے جاتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں روزے رکھیں گے۔ ان تمام کاوشوں کا، محنتوں کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو صفات اللہ نے اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث سے بیان کی ہے، ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اگر ہم اپنے دعوائے محبت میں سچے ہیں، اپنے دعوائے ایمان میں ہم سچے ہیں، تو میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، ضرورت ہے قرآن و حدیث میں اللہ کے محبوب بندوں کی جو صفات اور جو عادات اور جو امتیازات اور جو خصائل بیان ہوئے ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں آئے، اور اس کا بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔